میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ طلباء بیٹھے ہیں تلیبون تصدیق و کیا بینوں خبری پوچھے تو استوا واقعہ بیانہ وہ کسوک نشوے پر پوئی اردو بندی بے بلتا تیرہ کے فاشم مودا کنا از کیوی تا بیان کئی پشتو کی دالی تو ستکینا تلیبا کینا آواز درسی آواز طالبانو رضی ایک بار حضرت محمد صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے شیخ و مرشد کے خلیفہ حضرت حافظ صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے تو میں بھی گیا تھا. اس وقت باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا تھا تو یا غالباً ہم 15 دن یہاں گزارتے 15 دن پھر وہاں چلے جاتے تھے کیونکہ ہماری ترتیب 15 شعبان سے 15 رمضان تک اس وقت ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے تو وہاں میں اس دروازے سے ادھر ادھر ہو رہا تھا کہ اس اثناء میں ایک سرخ و سفید جو جس طرح یہ گورے ہوتے ہیں وہ آئے, ملاقات ہو گئی اس سے. انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ میں نے کہا کہ میں یہاں ہمارا اعتکاف ہو رہا ہے اس میں میں بھی اعتکاف کر رہا ہوں. تو شاید 15 رمضان ہے یا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اس میں بھول گیا. لیکن ایسا کوئی وقت تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی آ سکتا ہوں. میں کہا کوئی بات نہیں, یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آخری عشرے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. اتنا پکا آدمی میں نے بہت کم دیکھا ہے. ٹھیک تقریباً بالکل وہی جب عشرہ شروع ہو رہا تھا تو اس سے کچھ وقت پہلے ایک دن یا آدھا دن یا صبح وہ پہنچ گیا. تو میرا نام پوچھ رہا تھا تو میں اوپر کی چھت میں تھا. وہاں وہ مسجد زیادہ بڑی نہیں ہے, اب تو میرے خیال میں کچھ توسیع ہو گئی ہے. اس وقت بہت چھوٹی ہوئی تھی مسجد, لیکن وہ 3 منزلہ تھی. مولانا حافظ عثمان صاحب کتنی ہے؟ 2 منزلہ ہے یا 3 منزلہ ہے؟ 3 ہے. تو اس وقت بھی غالباً 3 ہی منزلہ تھی, لیکن ایک منزل میں کم لوگ آ سکتے تھے. 80 ایسا چھوٹا مسجد تھی اس وقت, یا زیادہ سے زیادہ 100 کہہ دے. تو تیسری چھت میں ہم تھے. وہاں پہنچ گئے. اس واقعہ میں ہمارے لیے عبرت ہے. اب ایک آدمی وہاں
داڑھی منڈا رہا تھا. تو ہمارے وہاں ملتان کے ایک پروفیسر ہے، یہاں بھی کئی بار آ چکے ہیں، حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. اس کے پاس ہی ایک آدمی تھا، وہ داڑھی منڈا رہا تھا، اعتکاف میں بھی تھا، رمضان مبارک بھی تھا، اور وہ داڑھی بھی منڈا رہا تھا. وہ نئی کو بلایا تھا، یا خود کر رہا تھا. مسجد کی ماحول بھی تھا. تو انہوں نے یہ غلام محمد صاحب سے پوچھا، پروفیسر صاحب سے، کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم تو مسلمان بھی ہو، طالبان پیڑ ہے، مسلمانوں نے طالبان سے مسلمان بھی ہو، اور آپ رمضان مبارک بھی ہے، اور آپ اعتکاف میں بھی ہے، پھر مسجد میں ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ آپ کو پسند، مبارک چہرہ پسند نہیں آیا، یہ مسلمان تھا، بالکل نہیں آتا، اور آپ داڑھی منڈا رہے ہیں، دوسروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. تو مولانا مجھے اس نے کہا کہ علامت صاحب نے، کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ خود اس سے کہہ دو. اس کا خیال تھا کہ یہ کہہ دے گا، تو اس نے خود کہہ دیا اس کو. اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بہت زیادہ پسینہ ہو گیا. تو شاید مجھے امید ہے کہ اس نے توبہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت تو اس نے صاف کیا تھا، پھر اس لگا نہیں سکتے تھے. اس کے بعد مجھے اس نے جب آخری رات، تقریباً آخری آج ہوگی کل ہوگی، اس میں انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں کربوغ شریف بھی آ سکتا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتے، دور ہے، سوچو، وہاں تک آنا خود ایک مجاہدہ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ابھی دیکھیں، ایک وہ آئرلینڈ سے آیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا والد صاحب بہت بڑا افسر تھا وہاں کی، آئرلینڈ کا. تو وہ کہا کہ میں آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہے. اس وقت افغانستان میں لڑائی ہو رہی تھی، مجاہدین اور روس کا، اور امریکہ اس وقت کہتا تھا کہ یہ مجاہدین ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑے بدماش لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے. اس وقت یہ سارے مجاہدین تھے، اور بعد میں یہی مجاہدین جو تھے وہ دہشت گرد بن گئے، کیونکہ ان کے ساتھ لڑ پڑے. طالبان نام رکھا ہوں گے، یہی طلباء تھے، پہلے بھی علماء یہی لوگ تو تھے، فرق ضرور تھا. تو بہرحال تو وہ میں نے کہا کہ آپ آ جائیں. تو اس وقت یہ روڈ اتنی صاف نہیں تھی، آج کل تو بنا رہے ہیں روڈ کو، اس لیے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا. لیکن پہلے بہت باریک اور کچا خراب سا روڈ تھا. اور پشاور سے لے کر لاہور سے روڈ بھی کیا اتنی صاف نہیں تھی. یہاں سے ہم جاتے تھے تو راستے میں کہیں وہ آرام کرتے تھے، پھر دوسری دن ہم لاہور میں کہیں پہنچ جاتے تھے. تو انہوں نے
اب عید کا غالباً دوسرا دن تھا یا پہلا دن تھا کہ وہ پہنچ گیا وہاں. کچھ تعلیمات اس نے وہاں ترجمان کسی کو پکڑ لیا وہاں سے جس کو انگریزی آتی تھی تو اس کو بتاتے رہے. بنوری ٹاؤن میں اس کو داخلہ ملا. بنوری ٹاؤن میں بہت اچھا مدرسہ ہے، ہمارے اکابر کا مدرسہ ہے. حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت ہے. معارف السنن اس کی کتاب ہے، پڑھیں گے تو آپ کو اس کی علمیت کا پتہ چلے گا. اس کے بیٹا سلیمان صاحب، مولانا سلیمان صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی حیات ہے الحمدللہ. اس کے پوتا ہے حضرت مولانا احمد صاحب، بہت زبردست عالم ہے الحمدللہ، دامت برکاتہم، وہ الحمدللہ ہے اور مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ. اب بھی اس وقت وہ اس میں گئے تھے. اب اس وقت کون محترم تھا، اس کو زیادہ تعلقات میں بھی نہیں تھے، لیکن وہاں داخلہ اس کو ملا تھا. اس کے ساتھ کچھ ساتھی اور بھی تھے، وہ بھی ادھر ادھر سے آئے تھے. پہلے وہ یہ پاکستان کی حکومت اچھی تھی، وہ باہر ممالک والوں کو کھلا اجازت دیتے تھے. وہ سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ باہر سے جو لوگ آئیں گے وہ ہماری سفیر بنیں گے. اب وہ تو وہاں سے علم حاصل کر کے تعلیم، دنیاوی تعلیم، لندن سے، امریکہ سے، تو ان کی سفیر ہمارے ہاں بیٹھے ہیں. یہ ساری جو حکمران ہیں ان کی سفیر ہے، کیونکہ وہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. تو جو جہاں سے پڑھ کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اور اس ادارے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس ملک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو اس وقت یہ بات چل رہی تھی. بہت لوگ آتے تھے وہاں سے پڑھتے تھے. تو انہوں نے وہاں میرے ساتھ یا تقریباً بس اتنے دن گزارے کہ 2 دن رہ گئے، 3 دن. پھر یہاں سے جانے میں کراچی میں وقت لگتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ تو پھر اسباق میں جو شروع ہو جاتے ہیں وہاں قانون بھی سخت ہے. میں نے کہا کہ آپ جائیں. اس وقت مجھے پھر اس نے کہا کہ میں 1 دن اور گزاروں گا. تو میں نے کہا کیوں، آپ پھر رہ جائیں گے؟ اس نے کہا کہ یہاں ایک ساتھی ہے، اس نے مجھے 2000 روپے دے دیے. 2000 روپیہ دی. وہ حاجی تاج جی سے اب غالباً ہمارے ساتھی ہے، کربوہ شریف کا ہے. اس کے کچھ اپنے پیسے بھی جیب میں ہوں گے. تو جو میرے ساتھ 10-12 روپے تھے وہ میں نے دیے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹکٹ پورا ہے، تو میں جہاز میں جاؤں گا تو 1 دن مجھے اور مل جائے گا کہ ہاں میں وقت گزاروں گا. طالبان تو وقت نہ لگا ہے، چھٹی کو اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کلم منڈوا کری. تو انہوں نے کہا کہ میں 1 دن مزید گزاروں گا. میں کہا ٹھیک ہے، 1 یا 1.5 دن رہ گیا. ہمارے ہاں یہاں بھی وقت لگانے والے میں بھی بہت اچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں. آج بھی ایک ساتھی جا رہا تھا، تو میرے خیال میں اس کی وہ چلا پہلے پورا ہو گیا تھا. کہا کہ 1 دن میں اور گزاروں گا. پھر اس کے ساتھی آئے تھے، اس نے کہا کہ میں اور بھی رہ سکتا ہوں. کہا نہیں آپ جائیں. تو بہرحال وہ چلا گیا. اب اس کی کیفیات میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ وہاں پڑھتے تھے. تو اس وقت ضیاء الحق وفات ہو گیا تھا. یہ ضیاء الحق کا دور تھا.
شہید ہو گیا تھا. تو اس نے مجھے خط لکھا کہ ضیاء کی شہادت پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے. خط میرے ساتھ موجود رہی ہوں گے ابھی ان کی. اور میرے نزدیک وہ بہت اچھا آدمی تھا، واقعی اچھا آدمی تھا. مدارس کا خیرخواہ، مساجد کا خیرخواہ، علماء کا خیرخواہ، اور وہ جو دین وہ جانتا وہ کرتا تھا، نماز وغیرہ. باقی جو نہیں جانتا تھا وہ تو ہمارا علماء کا کام ہے، کرتے جائے. تو وہ اس نے کہا کہ یہ سے میرا دل دکھا ہے، اور کچھ باتیں اور کی، پریشانی کی کہ وہ یہ طلباء میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اسی لیے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ میں امتحان میں فرسٹ آ جاؤں. یہ بڑا دکھ اس کو یہ پڑتا. دیکھا پاؤ کہ خلق طالبان دے پر محنت کری کہ میرا بھی امتحان کے فرسٹ روش، حالانکہ ان کو تو بڑا امتحان آگے آنے والا ہے، اس میں فرسٹ آنے کی محنت کرنی چاہیے. کتنا پکیزہ دل ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ محنت کرے، لیکن پھر اس کے لیے نقل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اللہ اکبر، ساری خیانتیں کرنا، انبار لگانا. تو پھر بہرحال وہ پھر آ گئے. ایک دن آ گئے وہ کبھی کہ وہ جہاد پہ بھی جاتا تھا، مسلمان ہوا تھا، جو بھی کس کو کیوں کہتے ہیں کہ خیر کا کام ہے اس میں کودتا تھا. تو اس نے مجھے درمیان میں ایک بار آ گیا، وہ عجیب بات کی. جب اس کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا، درمیان میں چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں کے دن وہ آئے اور کہا کہ ایک دن اس طرح بارش برس رہی تھی. تو یہ آئے اور ہمارے چچا زاد بھائی زاہد زمان صاحب، غالباً وہ تھے یا کوئی اور تھا، اس نے اس کو اس کی ترجمانی کی. تو دیکھیے اس نے مجھے کہا کہ وہ مفتی صاحب کے بجائے مفتی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، مفتی. مفتی نہیں ابھی جی مفتی صاحب. میں سکینہ عربی میں کہا کہ میں سکینہ پا رہا ہوں. تو اب میں نے سوچا کہ یہ ترجمان کے ذریعے سے کب یہ نیا مسلم ہے، نو مسلم ہے، اب یہ سکینہ کا کیا تعبیر کرے گا. تعبیر بھی تو ہو سکتا ہے غلط، کبھی کبھی حقیقت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن تعبیر ایسی بوندی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں کہا تھا. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک لطیفہ ہے تو بیان کر. ہاں، ایک لطیفہ سناتا ہوں. وہ یہ تھا کہ ایک پی جی تھا. پی جی جانتے ہیں جو وہ مدرزاد اندھا ہو، بڑی تمہیں شکایت پیدا ہو، شو بھی رند ہوئی، وہ تھا. اس کے پاس ایک شاگرد نے کہا کہ میں نے آپ کو کیر لائے ہے، کیر. اس نے کہا کہ کیر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیر سفید ہوتا ہے. کیر کو سپین بھی یہ سپین دا کیر ہو. اسے سفید بھی نہیں دیکھا تھا کہ سفید کی اور سپین نہ ہوتا، سپین سے بھی تور سے بھی. وہ کہ سفید کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ برف کی طرح ہوتا ہے. غندی سپین. پھر کہا کہ بھائی وہ برف کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتی بگلا کی طرف ہوتا ہے. بگلا سیدھا یہ چنتا خو مرغا سپین سیدھا کہ ساری بو کی ساری دس یہ بگلا کی طرح ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس نے اس کو ہاتھ ایسا کیا، اس نے اس طرح ہاتھ پر پیر دیا، وہ تو ٹیڑھا تھا. تو
تو noch Kuckuck das ich doch kirda noch یہ تو بہت ٹیڑھا کیر ہے وہ میں نہیں کہتا. تو دیکھو وہ کیر نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ اس کی تعبیر غلط ہو گئی. کیا کبھی کبھی بعض صوفیاء کی وجہ سے وہ کبھی ایک حقیقت کو دیکھتے ہیں اس حقیقت کی تعبیر غلط کرتے ہیں تو لوگ متنفر ہوتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیں کچھ. اب اس کی تعبیر دیکھیے نو مسلم ہے, یہ نو مسلم ہے. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تعبیر تو اس کی مشکل ہے لیکن میں ایک آپ کو مثال پیش کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس طرح شاید پہلی مرتبہ علماء بھی ایسی مثال پیش نہ کر سکے. دل ہوتے ہیں, دل ہوتے ہیں, جس دل پکیزہ ہوتے ہیں اس پر عجیب کیفیات عجیب وارد ہوتے ہیں چیزیں. انہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک پہلے میں ایسا تھا. اپنی پہلی حالت بتاتا ہے کہ پہلی میری زندگی ایسی تھی, میں ایسا تھا جس طرح ایک لک ڈک میدان ہو, جنگل ہو آس پاس, اور میں عمر میں چھوٹا ہوں, یعنی 1.5 سال کا ہوں, لیکن دماغ میرے سالم ہے. جو ڈر ہوتا ہے بچوں کو, جو خوف ہوتے ہیں, اسی طرح سب چیزوں کو میں گویا جانتا تھا. تو یہ آدمی جب اس کی ماں گم ہو گئی ہو, اس بچہ وہ کتنا پریشان ہوگا اس لک ڈک میدان میں. تو پہلے جب میں نے اسلام نہیں لایا تھا, میں اس طرح طریقوں میں پڑا تھا, بے-چینیوں میں, ٹینشن میں, ڈپریشن میں. ہر چیز مجھے ڈرا رہی ہے. آج کل لوگ کرونا ڈرا رہے ہیں تم کو, یہ موبائل تم کو ڈرا رہا ہے, اور فاصلہ رکھو ہوگا تمہارے, خدا ورق کیسے ورق میں بھی غیرات. اور لوگوں نے چھوڑ دیا, لندن نے چھوڑ دیا, اور آپ لوگ ابھی بھی اس کا دم پکڑے ہوئے ہیں کہ تاکہ بل گیٹ خوش ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے میں ڈر رہا تھا, خوفزدہ ہو رہا تھا. پھر اگر اس بچی کو اپنی ماں مل گئی, اس کو گود میں اٹھائے تو کتنا پرسکون ہوگا. میں نے کہا کہ بہت پرسکون ہوگا, کیونکہ اس کو پانی بھی مل گیا, دودھ مل گیا, اس کو غذا بھی مل گئی, اس کو امن بھی مل گیا, اس کو چین بھی مل گیا. تو کہتے ہیں کہ میں اب ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے رب کی گود میں ہوں. بالکل مجھے اتنا حشاش بشاش زبردست, الحمدللہ, کوئی وہ بے چینی نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ کس طرح یہ اسلام اور لوگوں میں پھیل جائے. ابھی بڑی بات ہے. وہی انسان جب مسلمان ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں, اس کے دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے. تو وہ پھر درمیان میں کسی وقت وہ جو دوسری سال تھا, پھر آیا, کہا کہ وہ انشاءاللہ میں آخری میں کہا کہ آپ کے اعتکاف کہاں کریں گے 15 دن کے بعد جب جانا. میں کہا کہ میں معہد الخلیل جاؤں گا. معہد الخلیل ہماری حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, بڑی شفقت بھی کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. وہاں میں جاؤں گا. لیکن یہاں وہ نہیں آئے. پورا رمضان گزر گیا, وہ نہیں آیا. مجھے تشویش ہو گئی کہ یار عمر ایسا نہیں ہے. عمر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. عمر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. جس نے کہا ہے آیا نہیں. خیر بہرحال ہم واپس آ گئے.
عید کے موقع پر اپنے علاقوں میں آ گئے تو چند دن کے بعد مجھے خط ملا. وہ خط بھی شاید آپ بھی موجود ہوگا. اس میں انہوں نے خط اس کا تھا، اس کے ساتھ ایک اور خط آیا تھا. اس نے کہا کہ یہ عمر نے شہادت سے پہلے خط لکھا تھا، خط نہیں بھیجا تھا، البتہ اس کی باتیں لکھی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں اس وقت تک یہ خط نہیں کھولنا ہے. تو اس نے جب وہ شہید ہو گیا، رمضان کے اندر شہید ہو گیا، رمضان کے اندر شہید ہو گیا. 15 شعبان سے رمضان ہو 13، مجھے یاد نہیں پڑتا، اس لیے وہ نہیں آیا کہ دنیا میں نہیں تھا، دنیا میں تھا نہیں. تو وہ اس نے اپنے خط میں کچھ باتیں لکھی ہیں. ایک یہ کہ میرا 50 روپے بینک بیلنس ہے. وہ اس لیے وہ رکھتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ وہ رکھ دیتے ہیں. وہ کسی فقیر کو دے دیا جائے. میرے پاس ایک قرآن ہے، وہ کہ حافظ کو دیا جائے. اس کے ساتھ ایک اتنا بیگ تھا، اس میں کچھ کتابیں تھیں. ایک وہ اس میں کیا وہ جو بلڈ ہوتے تھے، یہ چیزیں تھیں. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وراثت، میری سامان کربوغ شریف پہنچ جائے. تو اس کے ساتھیوں نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ہم بڑی فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کربوغ شریف کے پہنچانے کے لیے ذرائع نہیں ہیں، ہم کیا کریں، کیسے. وہ اتنا بیگ ہے، عام بیگ ہوتا ہے جس طرح آپ جہاز میں سوار ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا بھاری بھی تھا. یہ سامان تھا اس کے اندر. تو انہوں نے پھر میرے بھائی تک کراچی میں، اس کو میں نے کہا کہ آپ جائیں اور نوری ٹاؤن جائیں، وہاں اس کے طلباء کے ساتھ مل لیں اور اس کے ساتھ وہ جو بیگ ہے وہ حاصل کریں. اسے وہ جو اس کا وہ ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں نہیں، وہ جو چمڑے کا ہوتا ہے اتنا بڑا بریکیف، وہ لائیں. بڑا بریک نہیں، چھوٹا نہیں تھا، بڑا تھا. اس میں کتابیں تھی، دینی کتابیں تھی. تو اس نے مجھے جب یہ پہنچایا، مجھے دوست تھا، تکلیف بھی ہوئی. حقیقت ہے کہ وہ اب بھی وہ بیگ وہاں پڑا ہے، ہمارے کتب خانے میں نے رکھا ہے. پھر اس کے بعد اس کے آگے کی بات سن لیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمت نصیب کی ہے، آپ بڑے ناقدرے ہیں، آپ اسلام کی بالکل قدر نہیں کرتے. علماء اپنے علم کی قدر نہیں کرتے. میں سب علماء کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں. اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے. طلباء اپنی اس طالب علمی کا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مدرسوں میں داخلہ دیا ہے، تم کو چن لیا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے. اس کے والد صاحب نے مجھے خط بھیجا. اس وقت رسالہ چاہتے تھے عبدالعظام، کیا نام تھا، عبدالعظام. اس کے کچھ تھے، وہ آتے تھے یہاں، وہ یہاں تو نہیں آئے کبھی، لیکن وہ رسالے وہ اس کے پھیلتے تھے. اس رسالے میں کہیں اس نے پڑھا تھا، انگریزی میں بھی شاید چھپتے ہوں گے، کہ عمر کی سوانح لکھی تھی انہوں نے، اور اس میں لکھا تھا کہ اس کا ایک بہت مضبوط تعلق کربوغ شریف کے ساتھ تھا، کہ جو جب بھی اس کی چھٹی مل جاتی تھی تو وہاں بھاگ جاتے تھے. تو اب اس کو پتہ چلا کہ اس کربوغ شریف کا پتہ کیسا ہوگا. اس نے مجھے کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے پتہ مجھے خط بھیجا، انگریزی میں تھا خط. اس میں اوپر ہمارا اجتماع تھا، چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوتے تھے، سالانہ ہوتے تھے. اوپر کی مسجد میں جو ہمارا مسجد صاحب مبارک کی مسجد ہے، اس میں ہم بیٹھے تھے.
تو اس کا خط مجھے پہنچ گیا. تو خط میں اس نے لکھا تھا کہ عمر بہت اچھا آدمی تھا، اگرچہ ہمارے دین سے وہ پھر گیا تھا، ہمارے دین کو اس نے چھوڑ دیا تھا، ہمارے دین پر نہیں رہا تھا، لیکن اس کی جو اخلاق تھے وہ ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے مثال تھے. لیکن وہ مجھے اس لیے مجھے بہت دکھ ہے، کیونکہ مجھے بہت پیار تھا اس سے. دین چھوڑا، پھر بھی میرے دل میں وہ پھنس گیا ہے. ہمارا دین اس کو تو عیسائی تھے، چھوڑ گیا. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ خود بڑا افسر ہے، لیکن میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ میرے بیٹے نے بے ایمانی نہیں کی. میری بیٹی نے موضوعی بے ایمانی ونکڑا کہ پسیشی ایمانوں پر اثار ویرکو، جس دین پر اس کا ایمان تھا اس پر سر دیا. ہم پیسوں پر سر دیتے ہیں، ہم زمینوں پر سر دیتے ہیں، ہم تھوڑی سی منصب پر سر دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور پھر ہم اس دوسروں کی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن اس میں کہا، اس نے ایک بات ہمیں کہی، لکھی کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کی باڈی، لکھا باڈی ہمیں مل جائے کس طرح، اور اس کے ہمیں یہ پتہ چلے کہ کس طرح شہید ہو گئے. کہیں اس نے پشت تو نہیں پنائی ہوگی. وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اتنا ہر کسی کے اندر دین پر غیرت ہوتا ہے، اسی لیے وہ عیسائی ہوتے ہیں، کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں. تو اس کو میں نے پھر، میرا بھائی خلیل صاحب اس وقت چھوٹا تھا لیکن جوان تھا، اس کو میں نے بھیجا کہ آپ جائیں وہاں پوچھیں. جلال آباد میں شہید ہو گیا تھا. جلال آباد کی وہ جو بہت سخت مورچہ تھا، اگر آپ کو معلوم ہو، شاید ان لوگوں نے پڑھا کہ وہ مورچہ بالکل فتح نہیں ہو رہا تھا. روسی لوگ تھے وہ، کیا پتہ نہیں کون لوگ تھے. تو وہ یہاں سے گئے تو پشاور میں کسی ان کے ساتھ جو وہاں لوگوں کی وہ ہوتی ہیں نا، وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، جہاں سے رابطے کرتے ہیں، وہاں سے ایک آدمی ہو گیا اس ساتھ. اس نے اس کو کہا کہ یہاں شہید ہو گئے تھے. اس کے ساتھ میں بھی تھا اس وقت. اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بالکل آپ کو حوالے کر دیں گے، لیکن اس نے وصیت کی ہے، یہ وصیت ہے اس کی، لکھی وصیت اس میں لکھا تھا. وصیت میں بات لکھی تھی جیسا میری کہ وہ مجھے جو خط تھا کہ جہاں میں شہید ہو گیا وہاں مجھے دفن کر دیں، ادھر ادھر نہ ہلانا. تو وہ کہتے ہیں کسی اس نے یہ لکھا ہے خط میں، اسی لیے آپ اس سے پوچھیں. تو اس کے ہم نے وہ اور باقی اس کی شہادت کی ترتیب بھی تھی کہ یہ جو قلعہ تھا کہ وہ چوکی تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، گونڈے کا دیوا. اس پر یہ لوگ اس نے چڑھائی کی اور ایک ہاتھ پہ لگ گیا، وہ ہاتھ مفلوج ہو گیا، فیر ہو گیا اس کو. تو دوسرے ہاتھ سے کلشکوف تاما اور وہاں تو پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، لیکن شہید ہو گیا. تو میں نے اس کو یہی واقعہ لکھا. والد صاحب نے کہا کہ بالکل وہاں ہمیں نہیں، وہاں رہے، لیکن کس طرح اللہ کرے کہ میں بھی کربوگ آ جاؤں. تو اس کے بعد اس کی خطوط بند ہو گئے، شاید سنسر ہو گئے. یعنی یہ لوگ تو خبروں کو کیا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اس سے رابطہ نہیں ہوا. اس واقعے میں ہمیں بڑی، اس میں ہمیں سبق ہے کہ یہ اسلام کی کتنی بڑی نعمت ہے
اور کتنی مشقتوں سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کس قدر وہ اپنی تہذیب کو چھوڑتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنے والدین کو چھوڑتے ہیں، کس طرح وہ اپنی سر دیتے ہیں، اور کس طرح اس کے اندر اس کے والدین بھی اتنی غیور ہوتے ہیں کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پر وہ کہتے ہیں میری دین میں نہیں ہے لیکن میرے بیٹے بے غیرت نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو نام نہاد مسلمان ہیں ہمارا کیا حال ہے کہ وہ میرے بیٹے پیسے کمائے بے شک کافر ہو جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے باپ کو استبل میں بھیج دیتا ہے۔ استبل جانتے ہو؟ بوڑھوں کے کیا اولڈ کیا ہولڈ ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں، رکی کا کچھ تمام دن ٹک ٹک کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، دور کر دو اس کو۔ تو یہ ہماری حال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر شکر کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ میں اپنی محبت نصیب فرمائے، ہمیں اللہ رب العالمین ایمان و تقوی پر موت دے دے۔ السلام علیکم۔